مولوی جو آئے جو مسئلہ دے کر چلا جائے آپ اس کو انگلی سے ٹھوک بجا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. جس مسئلے پر جنت اور دوزخ کا مدار ہے جو آئے جو دے کر چلا جائے. اور پھر عذر یہ بناتے ہیں اکثر یہ جو اسلام سے باقی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسلام کے خلاف پبلک کے سامنے زبان نہیں کھولتے. ان کو جو موقع ملتا ہے مولویوں کے خلاف بات کرتے ہیں کیونکہ مولوی کے خلاف بات کرنا آسان ہے. اسلام کے خلاف کریں گے تو پبلک مارے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مولویوں نے لڑا رکھا ہے, مولویوں نے لڑا رکھا ہے, ہمیں غلط مسئلے بتاتے ہیں. یہ پہلے سارے ایک ہو جائیں پھر ہم بھی ایک ہو جائیں گے. مولوی نے لڑا رکھا ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ دیکھو میں بھی مولوی ہوں لیکن اگر آپ مولویوں کے پیچھے چل کے گمراہ ہوئے ہیں تو مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اپنا مکان ہے, اپنی دکان ہے, اپنی گاڑی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر سارے نہیں ہوں گے تو کم از کم آدھی مسجد تو ایسا ہوگا نا. اب میں کہوں کہ یار میں تمہارا ہی مولوی ہوں, اہل حدیث ہوں, آپ لوگ بھی اہل حدیث ہو, اپنی ایک گاڑی میرے نام کر دو, کسی کو بولوں اپنا مکان میرے نام کر دو. ایمانداری سے بتاؤ آپ میں سے کتنے دل گردے, اور ویسے میں پوچھ رہا ہوں لے نہیں رہا, کتنے دل گردے والے ایسے ہیں جو بولیں گے یہ لو قاری صاحب ہماری گاڑی کی چابی؟ نہیں کہیں گے. آپ سوچیں گے کہ یار گاڑی میری ہے, میں نے اپنی سہولت کے لیے, اپنے بچوں کی سہولت کے لیے, گھر والوں کی سہولت کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے لی ہے, مولوی کو خواہ دے دوں. اب آپ اپنا دماغ لڑائیں گے نا. اسی طرح بریلوی مولوی وہ اگر آ کر بریلویوں سے کہے کہ اپنے مکان اور دکانیں اپنے کاغذات میرے نام کر دو, بریلوی کریں گے؟ نہیں کریں گے. اب یہاں اپنا دماغ لڑائیں گے. تو جب مولوی یہ آ کے کہتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے تو آپ وہاں ذرا سا بھی دماغ نہ لڑائیں اور چپ کر کے کہیں آمنا و صدقنا, جیسے حضرت جی نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو یہ تو پھر قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا نا کہ جب دنیا میں تم اتنا سیانے بنتے تھے تو آخرت کے کام میں تمہیں کیا سانپ سونگ گیا تھا؟ جب کیوں نہیں سوچتے تھے؟ جب کیوں نہیں سوچتے تھے؟ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے تم قرآن پہ غور و فکر و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کیا؟ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا, لیکن مولوی کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں, یہ تمہاری سمجھ میں تھوڑی آئے گا, گمراہ ہو جاؤ. کتنے مولوی ہیں جو ترجمہ پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں, صرف اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہماری دکانداری بند. پھر ہم سے کس نے آنا ہے مسئلہ پوچھنا؟ کسی نے دو دعائیں یاد کر لیں تو وہ خود ہی پڑھ کے پھونک مار لے گا, میرے سے بوتل پڑھوانے کون آئے گا؟ کون آئے گا بوتل پڑھوانے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں اس پڑھے لکھے دور میں, یعنی دوسروں کی بات نہیں, جو لوگ اہل توحید خود کو کہلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم سنت پہ بڑے کاربند ہیں, ان کا یہ حال ہے. وہ بوتلیں لے کے مولویوں کے پاس پھر رہے تھے, بوتلیں لے کے مولویوں کے پاس پھر رہے, اس میں ذرا پھونک مار دو. اور حالت یہ ہے جب وہ پھونک مراتے جی مولوی صاحب 1 مہینہ ہو گیا دایاں گھٹنا بڑا درد کرتا ہے. مولوی صاحب نے بوتل پڑھ دی, اس نے جا کے پی, جب بوتل ختم ہو گئی تو دوسرا گھٹنا بھی دکھنے لگ گیا. وہ ظاہر بات ہے اس کی پھونک میں جراثیم ہے, اور مولوی خود شوگر کا مریض ہے, وہ تیرے کو کیا شفا دے گا؟ دلیلیں دیتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کنویں میں نہیں لعاب ڈالا تھا. اللہ کے رسول کے لعاب میں تو بات ہی الگ ہے نا, وہ بات ہی الگ ہے. آپ نے لعاب ڈالا, کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا.
ارے سیال کوٹ اور کراچی کے مولوی مل کر کسی میٹھے کنویں میں لعاب ڈالیں نا، وہ میٹھا کنواں کڑوا ہو جائے گا۔ فرق ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے ایک امتیاز عطا کیا تھا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، خیبر میں آپ نے بلایا جھنڈا پکڑانے کے لیے، علی نے عرض کی یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھتی ہیں، آپ نے لعاب لگایا آنکھوں میں۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ نہیں کہ شام تک دوپہر تک ٹھیک ہوں گی، ڈاکٹر کے دوائی کے قطرے ہم ڈالتے ہیں نا، ٹائم تو لگتا ہے نا۔ رسول اللہ نے جیسے لعاب لگایا، حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، جیسے کبھی تکلیف تھی۔ میرے بھائیوں دیکھو، یہ جو بریلویوں کو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، کیوں کہ یہ جی پیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ فقیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ مزاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی تو مولویوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، مولویوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ اہل حدیثوں میں بھی اور جو بندیوں میں بھی بریلویوں میں بھی ایک بیماری آئی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر سر میں درد ہوا، بھئی کوئی جن ہے، کوئی اثر ہے، کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا۔ یقین مانیے اگر جنوں کے اختیار میں کچھ ہوتا نا، کہ جن ساری دنیا پہ اس قدر حاوی ہوتے اور ہمارے سارے نظام پہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو میں نے سنا ہے لوگ آ کے کہتے ہیں جی گلے سے جن پیسے نکال جاتے، گلے سے۔ وہ تیرے گھر کا ہی گلہ ان کو ملا ہوا جنوں کو، وہ بینک میں نہیں ڈاکہ ڈالیں جا کے، روز 10 روپے 20 روپے اٹھانے سے کوئی مزہ آتا ہے بھلا؟ یہ میزان بینک خالی ہو جاتا ہے جب جنوں کے پاس اتنی پاور ہے، وہ گلہ خالی کر جاتے ہیں۔ الماری میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے۔ بچیاں گھر میں موجود ہیں، رشتے نہیں آتے، مولوی صاحب سے ہم نے حساب کرایا ہے، مولوی صاحب نے بتایا تیرے اوپر بندش ہے۔ بچے جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں لگتی، مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے، مولوی صاحب نے کہا بندش ہے۔ اب یہ بندش کون کرتا ہے؟ مولوی دھاگے پڑھ کے ہی کرتا ہے نا، مولوی دھاگے پڑھ کے کرتا ہے۔ اب جب مولوی نے دھاگے پڑھ کے بندش کرا دی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی توحید کا یہ امتحان ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالی آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہے اور مولوی کچھ پڑھ پڑھا کے بندش کرا دے اور وہ رشتے نہ ہوں، تو جیتا کون؟ اللہ یا مولوی؟ مولوی جیتا، مولوی جیتا۔ پھر آپ کا یہ نعرہ اور یہ دعویٰ کہاں گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ دنیا کو بتاتے ہو، بریلویوں سے لڑتے ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہاں تم رب کو مولوی کے آگے ہرائے بیٹھے ہو۔ یہ تمہاری توحید ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، اللہ کے رسول جو توحید موحدین کے امام ہیں، موحدین کے امام، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے الہ العالمین، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی جسے تو دینے پہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی جسے تو نہ دینے پہ آئے۔ اللہ کی وہ طاقت ہے، دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہے موحد، یہ ہے توحید۔ میرے بھائیو، اللہ پہ بھروسہ کرو، بدعات سے باہر آؤ، شرک سے باہر آؤ، ضعیف الاعتقادی سے باہر آؤ۔ آج کا سبق کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ یہ یاد رکھ لو، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے، بچیوں کے رشتے نہیں آتے، بیٹوں کی نوکریاں نہیں لگتی،
آپ کے کاروبار پہ دکان میں برکت نہیں آ رہی، گاہک نہیں آ رہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، گھر میں سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، ساری پریشانی ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، آپ ایک ہی علاج کریں، کسی مولوی کے پاس، کسی ملنگ پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کو آپ اٹھ بیٹھے، آدھی رات اٹھ بیٹھے، وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت کم از کم 2 رکعت نماز پڑھیں، اس رکعت کے پڑھنے کے بعد جتنا رو سکتے ہیں اللہ کے آگے رو دیں، اور اللہ سے کہیں اللہ جب بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے نصیب بھی تو ہی بنائے گا نا، ان کے ہاتھ بھی تو پیلے تو ہی کرے گا، جب تو نے بچے دیے ہیں ان کا روزگار کا انتظام بھی تو کرے گا نا۔ یا اللہ مجھے میری دکان دی ہے، میں روزانہ کھول کے بیٹھتا ہوں، گاہک تو ہی بھیجے گا نا۔ پھر آپ دیکھیں آپ پر رزق کی کیسی فراوانی ہے، اس سے تعلق جوڑ کے تو دیکھیں نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بندے دنیا میں ایسے ہیں، یہ صرف تعلق کی بات ہے، بعض بندے دنیا میں ایسے ہیں میلے کچیلے، اگر گھر والے انہیں دیکھیں تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے گھر میں نہ گھس جائے، اتنا گندا۔ لیکن اللہ کے ہاں اس کی آؤ بھگت اتنا ہے کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو عرش والا فوراً اس کی قسم کو پورا کر دیتا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تعلق کی بنیاد، دوستی کی بنیاد، یاری کی بنیاد پر۔ ہم تھانے دار سے تو یاری رکھتے ہیں، ڈی سی سے رکھتے ہیں، کمشنر سے رکھتے ہیں، جج سے رکھتے ہیں، ایم این اے سے، ایم پی اے سے رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کل کو جب میں 2 نمبر کام کروں گا نا یہ مجھے چھڑوا لے گا، یہ مجھے چھڑوا لے گا۔ اور کوئی پولیس والا کوئی دوسرا اس پہ ہاتھ بھی ڈالے تو اسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، پتہ ہے میں کون ہوں، ڈی ایس پی کا بھانجا ہوں، ڈی ایس پی میرا ماموں ہے، اس کو دھمکی دیتا ہے۔ لیکن آج تک بتائیے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، آج تک کسی نے کسی کو یہ دھمکی دی ہے کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ساڑی تے اللہ نال یاری ہے؟ کسی نے کہا ہے کبھی کہ ہماری اللہ سے دوستی ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا، آپ ایک جھاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تلوار اوپر لٹکائی ہوئی تھی، ایک کافر آیا، اس نے آرام سے پہلے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد آپ کو جگایا، جگانے کے بعد پوچھا اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بتائے گا؟ آپ نے زبان سے کہا اللہ۔ جیسے آپ نے زبان سے کہا اللہ، ایسے تھر تھر کانپا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، آپ نے اٹھائی، آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اللہ سے یاری ہو، اللہ سے دوستی۔ بس آج کی تقریر سے، گفتگو سے، درس سے آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کی دوستی اللہ سے ہے تو یقین مانیے دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔